باتاں تے بڑیاں کیتیاں لقمان علیہ السلام نے، لیکن جو زیادہ تر ساڈے اس معاشرے دے نال تعلق رکھتی ہے جڑی بات وہ یہ ہے، اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے، فرمایا یا بنیا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي به، فرمایا لے آئے گا اللہ یاتی بہا، اللہ پاک انہوں لے آئے گا، یاتی بے اللہ، فرمایا میرے بیٹا اللہ پاک اس چیز نو لے کے آن گے جڑی چیز کسے چٹان دے تھلے کوئی ذرہ بھی ہے اسیوں نو ویکھیا نہیں، وہ چیز پہاڑاں دے تھلے دبی ہوئی ہے رائی دے دانے دے برابر یا وہ نیا انہا ان تکو مثقال رائی دے دانے دے حبۃ من خردل، رائی دے دانا چھوٹا جا بالکل جویں برسیم دا بیج دائے، اس طرح سرسوں دے بیج نے بھی اگر کوئی چیز ہے او فی السماوات، سب تو پہلے لقمان علیہ السلام نے اپنی اولاد نو مضبوط کیتا ہے اللہ پاک دے نال، اللہ پاک دیاں دسیاں ہوئیاں باتاں رب دا قرآن کہہ رہا ہے کہ عقیدہ ایسا مضبوط کیتا ہے، کدے غربت بھی آئے گی اولاد تے، امیری بھی آئے گی، کدے مال بھی ملے گا، دولت بھی ملے گی، کدے سونے سوٹ پا کے زمین تے بھی ٹرن گے، لیکن ساریاں باتاں نو بیان کیتا فی الارض، زمین تے ہوئے یا آسمان تے، یاتی بے اللہ پاک انہوں لے کے آن گے، اللہ حاضر کرن گے، ان اللہ لطیف، اللہ پاک فرمانے نے بے شک میں دیو ذات ہاں کئی باریک تو باریک چیز نو بھی جانن والا، میں دیو ذات ہاں جس چیز نو تسی نہیں ویندے انہوں میں ویکھ لینا، لطیف خبیر، میں بڑیاں ہیوی تے بڑیاں زبردست قسم دیاں خبراں رکھن والا۔ پھر بولے آکھیا جو بھی چیز زمین اور آسمان دے وچ اللہ انہوں جانتے نے میرے پتر کوئی ایسا کام نہ کریں کہ تو سمجھے میں کوئی ویکھن والا نہیں، اللہ تے ذرے ذرے تو ویکھتے نہیں پہ، ابتدا کی تھی اولاد دی، رب دا قرآن بولے یا بنیا اے میرے بیٹے، اتنا پیارا انداز اللہ پاک نے ماپیاں نو دسیا، ماپیاں نو حکم کیتا، اگر تسی اولاد نو بھی نصیحت کرنی ہے دبکا تو مار کے انہاں سختی تو گل نہیں شروع کرنے، انہاں دے نال کوڑ نال نہیں بولنا، رب دے قرآن دیاں تو گیا نہیں یا بنیا اے میرے بیٹا، کتنا پیارا انداز ہے، بیٹی ہے بیٹا ہے، اگر انہوں تسی پیار دے نال سمجھاؤ گے انہیاں بڑیاں اللہ پاک نے ثمرات دے بڑے ہوندے فائدے رکھے نے، انہیاں بڑیاں اللہ نے برکتاں رکھیاں نے، تے جے گل بعد وچوں کرنی ہے پہلے دو چار گالاں دیندیاں نے، ایسی نصیحت بھی اولاد پکڑ دی نہیں، نصیحت پکڑ دی۔ اللہ دا قرآن کہہ رہے یا بنیا اے میرے پیارے بیٹے، مولانا صلاح الدین یوسف رحمت اللہ علیہ نے اندہ ترجمہ کیتا یا بنیا اے میرے پیارے بیٹے، اگر باپ اپنے بیٹے نو آکھی اے میرے پیارے پتر، ایک روزہ کچھ جاتا نہیں جاتا کچھ، جے کوئی آکھی اے میرے پیارے بیٹا تے پتر ادھا نیک اوتھے ہی ہو گیا ہے، ساڈے منہ دے وچوں بھی تے رینا جملہ نکلیا میرا پیارا بیٹا، میری پیاری بیٹی، میری بات سنو یا بنیا میرے پیارے بیٹا کی مثال، نماز پڑھنی ہو، نماز جو پڑھے گا پھر ہی قائم ہوئے گی، نماز پڑھنی ہے
امرنا بالمعروف لوگاں نوں نیکی دا حکم دیویں میرے پترا لوگاں نوں جدوں وی تبلیغ کریں چنگی تبلیغ کریں تے تبلیغ دا معنی ہی اسلام ہے تبلیغ ہندی اسلام نہیں ہے وَنَهَا عَنِ الْمُنْكَرِ فرمایا میرے بیٹا گناہ والے کام تو لوگاں نوں روکیں جتے لوگ برائی کرنو تے دعوت دہی رہے دعوت دے میں اللہ پاک انہاں نوں سمجھدار کر دیں گے اگے فرمایا وَاصْبِرْ میرے بیٹے وَاصْبِرْ آواز مانے کہ میرے بیٹے واؤ آتفا پیچھو پورا مکمل ترجمہ لے کے آ رہی ہے واؤ دا مانا وَاصْبِرْ اور میرے بیٹے صبر کریں اپنی اولادوں صابر بناؤ شاکر بناؤ صبر کرنے والی بناؤ شکر کرنے والی بناؤ یہ جتے نہیں کوئی چیز کرتے اندر مال دولت کو نہیں غربتیں تیتیاں دے پتر ڈمانڈا پوریاں کرن بے صبر اولاد نہ بناؤ قرضے نہ اٹھاؤ انہاں دی تربیت انجی کرتے ہو کہ جس طرح انہاں معلوم ہو رہا ہے جو ملنا سی مل گیا ہے آپ قرضیاں تے مجبور نہ ہو انہاں دیاں ڈمانڈا پوریاں کرن لئی کئی نہ پٹھیاں جڑا دیاں رکھ چھڈیاں نے تکبیر سائیکل لیتی میں نے موٹر سائیکل لے کے دیو موٹر سائیکل لیتا میرے بھی ٹچ موبائل لے کے دیو میرے فلانی چیز چاہیے میں تاں یہ کام کرنا ہے ایک کس طرح دی اولاد ہے جڑی جب پیدا صحیح طریقے نال چلنا شروع ہوئی نہیں تے مطابق غلط طریقے رکھ چھڑے یہ جاتی تربیت ہے سبحان اللہ فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ جڑی مصیبت پہنچے بیٹا صبر کریں صبر تو کم لینا ہے جب مل گیا شکر کریے نہ ملیا صبر کریے اے صبر دے شکر اللہ پاک دیاں عظیم نعمتاں دے وچوں نعمتاں نے کوئی گل نہیں موبائل تیرا ٹک پیا نوجوانا موبائل دا ٹچ خراب ہو گیا ہے باپ دی تنخواہ باپ دے پیسے باپ دا کاروبار اجے کوئی 10-15 دن دے پیسے لیٹ نے کوئی آفت دے آ نہیں چلے تیری جان دے نکل کو نہیں چلے تو مجبور کرے ماں پینا کو تیری تربیت پہ کر دینے پڑھائی دے خرچے تینوں جناب روزانہ دال جیب خرچ پہ دے دینے تینوں جتنی دیر تک 35-40 ہزار پیدا موبائل نہ میرے تو سمجھنا زندگی آوا کون ہے زندگی بیکار ہے کوئی گل نہیں صبر کر دو چار دن یہ تو صبر بڑا تگڑا صبر بیان ہویا ہے فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ اور میرا پترا صبر کریں جڑی بھی مصیبت آئے جسمانی مصیبت آئے روحانی مصیبت آئے آنٹ کو آنٹ دی پریشانی آئے تینوں کسی قسم دا بھی مسئلہ بن جائے عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ تو اپنے آپ نو صبر دے قائم رکھنا ہے ان ذالک رب دا قرآن کہہ رہا بے شک ان ذالک من عزم الامور سن رب دا قرآن من عزم الامور فرمایا اے ہمت والے کماں دے وچوں دلیری والے کماں دے وچوں اللہ پاک نو بڑا ہی کم پسند ہے جڑا بندہ مشکل وقت دے وچ اپنے آپ نو صبر دے اوتے رکھدا ہے جڑا بندہ مشکل کام دے وچ اپنے آپ نو قابو وچ رکھدا ہے فرمایا من عزم الامور اللہ پاک نو پورے روئے زمین دے وچوں اس جب جو بندہ صابر بن گیا ہے جڑا بندہ رب دا شکر کرنے والا بن گیا ہے اللہ پاک نو ایندے تو علاوہ اور بندہ اس ٹائم اس وقت ایسا پیارے عمل والا بندہ نظر نہیں دے آندا کیونکہ ہمت جڑی ہے ایک بھی جرت ہے مشکل وقت صبر کرنا پیسے کو نہیں صبر کرنا مال کو نہیں صبر کرنا اولاد کو نہیں صبر کرنا زمین کو نہیں صبر کرنا اگر بندے دا کاروبار 2-4 دن واسطے مٹھا پہ گیا صبر کرنا
یہ اللہ دی مرضی ہے. اللہ پاک ہر بندے نو یہ صبر تے ہمت عطا نہیں جے کردے. ہر بندے دے مقدراں دے وچ من عزم الامور ہمت والے کم نہیں جے ہوندے. فرمایا میرا پترا والا تو صابر تو اونی دیر تک لوگاں کولوں منہ نہ پھیری جنی دیر تک لوگ نہ منہ پھیر. مطلب ایک بندہ آگے گل کرتا ہے وہ گل پوچھنا چاہتا ہے. ہر بندے دے اللہ نے اس سینے جو یہ دل رکھے ہے وہ بندہ گل کرتا ہے. بھائی جان ٹھہرو مولانا صاحب ٹھہریا جی میں گل کرنی. ایک دوروں عالم دین آیا وہ آ کے شیخ الحدیث مسجد درس دیتا. انہوں نے قریب ہر بندے کا دل کرتا ہے چھوٹے بڑے غریب امیر گل قریب ہو کے کوئی مسئلہ پوچھا میں کوئی گل کراں. ہوں کوئی دوسرا بندہ کہے وہ چھڑو جی نہیں. ہر بندے کی بات سننی چاہیے. ہر بندے کو ٹائم دیو. ہر بندے کو پیار کرو. ہوں وہ اپنی کی گل کرتا ہے پیا اس بندے نے اتوں تک محدثین لکھتے ہیں ایک بندے نے گل تمہیں اپنی محفل کے 100 دفعہ بھی سنا لی ہے نا. اگر اس بندے کے بات سفید ہو گئے بزرگ بندہ ہے تو تھی یہ نہیں کہ بابا 100 بار سنا لی وہ دل جو ہی بات ہے پھر بھی سننا ہے. وہ دل جو ہی بات ہے پھر بھی بات سننی. اچھا اس طرح انداز کرنا ہے. اچھا بڑی گل ہے ماشاء اللہ بڑی گل ہے. کوئی محسوس ہوئے بندہ میرے بڑے دھیان گل پہ سنتا ہے. وَلَا تُصَعِّرْ میرے بیٹا لوگاں کو منہ نہ پھیری. ایک بندہ تین گل کرن لگا ہے تو گل تے توجہ ہی نہ کرے موبائل کٹ کے اوتے اپنی میسج پڑھی جاوے. ایک بندہ تین گل کرن لگا تو اخبار ہی پڑھی جاوے. ایک بندہ تین گفتگو کرن لگا ہے تیرا دھیان ہی کوئی نہیں. والا تو ساحر اے اپنا منہ نہ پھیری لوگاں دے کولوں. خطہ کا اپنے رکنوں للناس ولا تمشی تو لوگاں دے نال جدوں بھی گفتگو کرے سونا چہرہ رکھ کے کرے. ولا تمشی فی الارض میرے بیٹا جدوں زمین دے تے ٹرے. ولا تمشی مرحا تو دھیمی چال تو آکڑ کے نہیں چلنا. دھیمی چال دے نال ٹرنا ہے. تو آکڑ کے زمین دے تے میرے بیٹا اوے عقل مند ماں باپ دیا پتر نے یہی گل سمجھاتا میرے پترا اللہ نو عاجزی پسند ہے. اللہ پاک نو عاجزی پسند ہے. ان اللہ لا یحب اور بے شک اللہ پاک کل وہ ہر ایک اس بندے نو مختال فخور. اللہ شوکے بندے نو پسند نہیں کرتے. ترجمہ بھی یہ لکھے اللہ شیخی بکھیرنے والے کو پسند نہیں کرتے. ایک بندہ شو مارے ایک بندہ اگلے بندے نو ایک پھب جاوے اگلے بندے نو ایک 2.5 لاکھ بولے بڑیاں بڑیاں گلاں چھڈے بڑیاں بڑیاں باتاں کرے. اس واسطے فرمایا میرے بیٹا زمین دے اوتے آکڑ والی چال نہ لے کے ٹوری. فرمایا وقت صد فی ماشی کا وغضض من صوتک اپنی آواز نو آہستہ رکھی پست آواز نہ بولی. اونچی بولنا جڑی ہے رب نو آواز پسند نے. ان انکر بے شک اللہ پاک نو اصوات جڑیاں اے بولیاں نے زباناں نے لصوت الحمیر اینا ساریاں دے وچوں اینا ساریاں زباناں دے وچوں جڑا اونچی بولنا ہے ایک گدے دی آواز اللہ پاک نو بری لگدی ہے. ہن آکھیاں بھی رب دے قرآن نے اے گدا رب دی مخلوق ہے. سوال میرے کولوں نہیں کرنا کہ رب نے کیوں آکھیا ہے. اللہ کہہ رہے پیدا بھی میں کیتا ہے میری مخلوق ہے. میں تانوں صرف سمجھا رہی ہاں کہ بریاں آوازاں جویں گدے دی آواز بلند ہوندی ہے اپنی آواز نو پست رکھنا ہے. اپنی آواز نو دھیمی آواز نال بولنا ہے بھائی اونچی نہیں بولنا. آکر کریے کہ ساڈی اونی دیر تک گل ہی نہیں سنی دی جنی دیر تک بندہ اونچی نہ بولے بندہ گالی گلوچ نہ کرے. ایڈیاں باتاں اولاد نو جڑا بندہ سمجھائے گا اللہ جاندا ہے انہاں نو بٹھا کے انہاں دی تربیت کرے گا.